السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس پاکستان سے آج کے لائیو ود عادل شاہ زیب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 8 فروری کو پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور صاف شفاف ہوں گے، یہ بار بار یقین دہانی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کروا رہی ہے، ECB بھی کروا رہی ہے، لیکن کچھ جماعتیں فار ایگزامپل تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو کچھ خدشات ہیں۔ الیکشن مہم جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی بالکل فل سوئنگ میں ہے۔ بلاول بھٹو نے بھلوال میں بڑے ایک زبردست چارج کراؤڈ سے خطاب کیا، مریم نواز نے دھواں دار تقریر لاہور میں کی، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ملتان میں پاور شو کر رہے ہیں، جنوبی اضلاع میں انہوں نے کیا، اور تحریک انصاف کے بھی جو امیدوار ہیں جو کہ آزاد لڑ رہے ہیں وہ بھی اپنی ریلیاں اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ سوالات تھے جن کے جوابات جو ہیں آج ہم لینے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں، اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب بہت شکریہ سر، آپ بار بار یہ تو ری ایشور کروا چکے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہونے ہیں، ساتھ میں یہ بھی آپ انشور کروا سکتے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ دیکھیں، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت شکریہ عادل آپ کا۔ ماضی میں بھی سوالات اٹھتے آئے ہیں اور شاید اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سبجیکٹیو اوپینینز ہوتی ہے، یا تو افراد کی یا جماعتوں کی اپنی۔ نیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل آبزرورز ہوں گے، نیشنل میڈیا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا ہوگا اس کو رپورٹ کرنے کے لیے۔ آئی ایم پریٹی مچ شور کہ وہ جو سٹینڈرڈز ہیں ہمارے ریجن کے اس کے مطابق وہ اس کا تعین کریں گے، اور الیکشن کے بعد یہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ نسبتاً ٹرانسپیرنٹ تھے یا نہیں تھے۔ یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ دیکھیے، ہماری تو پوری کمٹمنٹ ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں، کنوینسنگ کریں، اور اس کے نتیجے میں ایک پارلیمان کا وجود ہو اور وہ ایک حکومت کی تشکیل کریں۔ پرائم منسٹر صاحب، یہ جو دو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ امپریشن دے رہے ہیں بار بار کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی جو نگران حکومت ہے وہ مل کر کندھوں پر چڑھا کر وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان خدشات پر آپ کیا کہیں گے، اور ان میں کچھ وزن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ یہ کس کو 5 سال کے لیے یہ مینڈیٹ دیں گے۔ یہ نہ نگران حکومت کا کام ہے، نہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کروڑوں ووٹرز کو کون مینیج کر سکتا کہ وہ کسی ایک مخصوص جماعت یا شخصیت کے حوالے سے جو ہے نا ووٹ کا حق رائے دہی جو ہے اس کو استعمال ہماری خواہش کے مطابق کریں، اگر ہماری کوئی خواہش ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کے الزامات پہ بہت زیادہ سنجیدگی سے میں تو نہ سوچتا ہوں نہ ضرورت سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی رائے زنی کی جائے۔ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، وہ اپنے اس حق کو استعمال کریں گے، اس کے نتیجے میں ایک پارلیمان وجود میں آئے گا، اور جن کے پاس نمبر ہوں گے وہ حکومت بنا لیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کے پاس اس وقت ہے آپ کے خیال میں؟ جی، میرے خیال میں تقریباً تمام لوگوں کے پاس یکساں مواقع ہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن پر تحریک انصاف سے پلہ واپس لے لیجیے، اور آف کورس وہ ایک ڈیو پروسیس تھا، اس میں آپ کا لینا دینا نہیں تھا، سپریم کورٹ کا ایک یہ فیصلہ تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ آرٹیکل 17 میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایک ریپرزنٹیشن کا اور ایک رائٹ ٹو ووٹ کا، اس سے کروڑوں ووٹرز کی جو ہے حق تلفی ہوئی ہے۔ آپ اس رائے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو بعد النظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے، یہ جو انٹرنل ڈیموکریسیز ہے ود ان پولیٹیکل پارٹیز، اس کے لیے بہت زیادہ خوش آئند، اور اگر آپ اس کو لانگ رن میں دیکھیں گے کہ انہوں نے ابھی ایک اسٹرکچرڈ انداز میں کسی بھی سیاسی جماعت پہ اب یہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے اور یہ لاگو ہوگا، اور انٹرنل اسٹرکچرز، اس کے فارمیشن، پھر اس میں مختلف عہدیداران کس طرح ان کا وجود ہوتا ہے، جمہوریت کی جو روح ہے، جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں، جو بیسک یونٹ ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹی کے سٹرکچر کو بھی لیگل فریم ورک میں وہ نہ ہو، ڈیموکریٹک نارمز کے تحت نہ ہو، تو وہ پارلیمان کے اندر یا باقی گورننس کے جتنے اداروں میں ان کا کردار آتا ہے، وہاں پر ڈیموکریٹک اسنس کے ساتھ کیسے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو میں تو اس کو بہت خوش آئند
یہ خوش آئند ہے کاکڑ صاحب، لیکن سوائے جماعت اسلامی کے اس وقت پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ اندر بنیادی جو جمہوریت ہے اس میں لاگو ہو؟ بڑی بڑی جماعتیں دیکھ لیں تو پھر سب کو ایک ہی ترازو پر کیوں نہ پرکھا جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں سفر اسی طرف جا رہا ہے، اور بالکل سب کو ایک ترازو پہ پرکھا جانا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس پروسیس سے گزرنا چاہیے۔ کیا وہ پروسیس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا سوال ہے۔ اس سے ظاہر ہے اس وقت ہو سکتا ہے کسی ایک سیاسی جماعت کو امیجیٹلی کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس میں یقیناً بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے، کیا اس پرنسپل کو اسٹیبلش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب میری نظر میں یہ ہے کہ ضرور ہونا چاہیے۔ سینسرشپ اور انٹرنیٹ کی بندش وغیرہ جو ہے، پی ٹی آئی کا گلہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہماری کوئی ریلی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی آن لائن کمپین ہوتی ہے تو پاکستان میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کروا دیا جاتا ہے۔ ان کا بڑا سیریس گلہ ہے۔ دیکھیں جی، یہ وقتاً فوقتاً یہ بات سامنے آئی ہے اور آتی رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایز سچ انسٹرکشنز گورنمنٹ کی جانب سے نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ٹیکنیکل ایشوز اگر پی ٹی اے کی جانب سے ہوتے ہوں، وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو پہلے اپریشیٹ اور انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کیا وہ موٹیو جو ہے پولیٹیکل ہیں، یا بسا اوقات اس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ کے حوالے سے جڑے ہوئے کئی مواقعوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی ایسا سچ چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی نہیں تھا۔ یہ پیٹرن آپ کو پہلے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو ڈٹرمن کرنا کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز کے ساتھ ہو رہا ہے ذرا مشکل ہوگا۔ 9 مئی کے واقعات ابھی تک سزائیں نہیں مل سکی اور مجرموں کا تعین یا کوئی اس حوالے سے ثبوت وغیرہ سامنے نہیں آئے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بھولنے والا نہیں ہے پاکستانی ریاست کے لیے، عوام کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی تحریک انصاف اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے کہ وہ ایک ہمارے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ادروائز آپ سامنے لے کے آئیں ثبوت؟ دیکھیں جی، یہ ظاہر ہے میں کورٹ آف لا کو تو یہاں پہ اس کی ایجوڈیکیشن کر نہیں رہا ہوں کہ اس کا میں فیصلہ نگران حکومت میں رہتے ہوئے سنا دوں۔ یہ تمام اداروں کے اپنے اپنا آئین میں تعین کردہ جو کردار ہے وہ اس کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ انویسٹیگیشنز کافی حد تک ہو چکی ہیں، جو ریمیننگ ہے وہ ہو رہی ہوں گی، اور انہوں نے کنکلوڈ ہونا ہے۔ کچھ کا شاید ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو، اور باقیوں کا جو سویلین جورسڈکشن کے تحت کورٹس ہیں ان میں ٹرائل ہوگا، تو کنکلوڈ ہو جائے گا ہوپ فلی۔ جیسے ہی نئی حکومت آئے گی اس کے اوائل میں ہمیں شاید یہ نظر آئیں کہ جو مجرم تھے اس واقعے کے حوالے سے، اس روز کے حوالے سے، وہ کیفر کردار تک اپنے انجام تک پہنچے۔ کاغذ صاحب، اگر تحریک انصاف بطور جماعت معافی مانگ لے اور کہہ دے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی تھی، یہ قابل معافی جرم ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ میں نے تو کرنا نہیں کہ انہوں نے مجھے اپیل کرنی ہے اور میں نے اس کو ڈیلیبریٹ کرنا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کو دیکھنا ہے اور ایک فیصلے پہ پہنچنا ہے، ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ جن کو معاف کر دیا جائے۔ مغل بادشاہ کی صورت میں یہ فیصلہ، آپ کو اوپینین تو ہو سکتا ہے؟ اوپینین ضرور میری۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی غلطی کسی سے بھی ہوتی ہے، اس کا جو رجوع کا طریقہ ہوتا ہے میرے نزدیک وہ یہی ہے جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایکنالج کرتے ہیں غلطی کو، پھر اس کی ریئلائزیشن کرتے ہیں کہ اس کی تکرار نہیں ہوگی، اس کی ریپیٹ نہیں ہوگی۔ اس کی ریپیٹیشن سے ہٹتے ہوئے پھر آپ پبلک اکنالجمنٹ یا جو معافی کے درجے میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یقیناً اس میں پھر درگزر کا پہلو آتا ہے، کرنا چاہیے پھر کرنا، لیکن یہ اس فیزز سے گزرنے کے بعد ایسے نہیں ہے وہ توبۃ النصوح اور توبۃ الکاذبین کا تصور ہے نا۔ آپ توبۃ النصوح کی طرف آئیں، توبۃ الکاذبین میرے خیال میں اس کو ایوائڈ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ تحریک انصاف بطور جماعت مستقبل میں ایک افیکٹو پارٹی بن سکتی ہے ایک دفعہ پھر؟ میرا تو نہیں خیال کہ آج بھی تحریک انصاف کوئی جماعت کے طور پہ اس کا وجود کا خاتمہ ہوا ہے، وہ آج بھی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے، گرچہ وہ الیکٹورل پروسیس میں ان کو ایک جوڈیشل انٹرفیرنس کے نتیجے میں ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج یقیناً ملا ہے،
لیکن وجود تو وہ رکھتی ہے سیاسی جماعت کے طور پہ، اس کے ممبران ہیں، ان کا عہدیداران موجود ہیں، وہ اکراس مختلف شہروں میں پاکستان کے اپنے کینڈیڈیچرز انہوں نے فائل کیے ہوئے ہیں، تو وجود تو ان کا ہے۔ کاک صاحب، کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یوتھ سے انٹریکٹ کیا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ ویسے انہوں نے جو باتیں کی سوشل میڈیا کے بارے میں، جنرلی ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ جو فیک نیوز ہے اور جس طرح سے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اسپیشلی 9 مئی کے بعد جس طرح سے ایک نیریٹو بنایا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ ڈز ناٹ گیٹ اے فری پاس، چیف آف آرمی اسٹاف۔ اور ساتھ میں شوڈ پولیٹیکل پارٹیز بی الاؤڈ ٹو بریک پاکستان، شوڈ پیپل کیپ ویٹنگ فار دا اینڈ آف دا 5-year ٹرم۔ اب اس پر کچھ لوگ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا یہ کہنا ہے کہ 5 سال کوئی اگر پورے نہ کرے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کو کیوں بریک کرے گی؟ تو کس جانب اشارہ کر رہے تھے؟ دیکھیں، یہ سوال ہوا تھا میرے خیال میں، اس کا جواب اس سوال کے تناظر میں دیا گیا تھا۔ جی، سوال کے اپنے کانٹیکسٹ تھا، کنوٹیشن تھی، اور وہ سوال یہ تھا کہ جی کیوں حکومتوں کو 5 سال کی نہیں چلنے دیا جاتا، پوری نہیں کرنے دیا جاتا، یہ سوال تھا، اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل رپلائی دی تھی۔ دیکھیں، آپ کی کانسٹیٹیوشن کی اسکیم میں جو وجود ہے 5 سال کا، وہ پارلیمان کا ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ تو جو آرکیٹیکٹ تھے کانسٹیٹیوشن کے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب پارلیمان کا وجود آ جائے، جس نے ایگزیکٹو کو برتھ دینی ہو، اور اگر وہ ایگزیکٹو ڈس فنکشن کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ اپنے ملک کی ٹیریٹوریل ڈس انٹیگریٹی کی طرف خاکم بدہن اس کو لے جائے، اکنامک ڈس فنکشنلٹی کی طرف لے کے جائے، یا کوئی اور سیریس کرائسس کی طرف، ایگزیکٹو کوئی بہت ہی پرفیکٹ نمائندگان کے طور پہ نہیں ہوتی، شارٹ کمنگز ان میں ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں۔ اسی لیے کانسٹیٹیوشن کے آرکیٹیکٹ نے رکھا تھا کہ اس صورت میں پارلیمان کی اسٹنٹ کو چھیڑے بغیر اس کے اندر رہتے ہوئے ایک اپرچونٹی دی جائے، جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کہتے ہیں، اور مطلوبہ تعداد میں لوگ ہوں اور وہ حکومت کو تبدیل کر لیں۔ اسی کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور یہی انہوں نے ایکسپلین کیا۔ تو کاکر صاحب، اس میں پھر تحریک انصاف نے آپ کی نظر میں ایسا کیا کیا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ بالکل درست ہوئی؟ کیا وہ پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پر لگے تھے؟ دیکھیں، اکنامکلی ڈس فنکشنل کر دیا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ وہ پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ تھے، یا ہاں، اکنامک کرائسس بہت زیادہ تھا، آپ کے فارن پالیسی چیلنجز بہت زیادہ ان کے دور میں بن گئے تھے، جو آپ کے روایتی دوست تھے وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے تھے، اور جو بڑی طاقتیں تھیں ان کے ساتھ بھی آپ کے ناہموار تعلقات بنتے جا رہے تھے، جس کا بعد میں میرے خیال میں انہوں نے اس طرف اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو بھی لے کر گئے۔ ایسی صورت میں کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر یہ ان کا آئینی اختیار تھا، جو اس وقت کے ممبران تھے، کہ وہ ٹیبل کرتے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں اگر مطلوبہ تعداد ان کے پاس آ جاتی تو وہ تبدیل کر کے نئی حکومت بناتے، جو انہوں نے کیا۔ اس میں کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہوا؟ کوئی نہیں ہوا، لیکن کیا تحریک انصاف اس وقت سیکیورٹی رسک بن گئی تھی ملک کے؟ میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اس وقت سیکیورٹی رسک کا ایون سوال بھی اٹھا تھا۔ یہ اس وقت کے پارلیمان کے اندر جو جماعتیں تھیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور میرے خیال میں وہی اس کے جواب دہ ہوں گے کہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس وقت نان پرفارمنس کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا کہ اس کو جو ہے وہ آؤسٹ کرتے آئینی طریقے سے، جو انہوں نے کیا۔ اچھا، بلوچستان عوامی پارٹی اس وقت اتحاد کا حصہ تھی عمران خان صاحب کی، آپ بھی خان صاحب کے قریب بھی تھے، ان کے ترجمانوں کی ٹیم میں بھی تھے۔ کیا وہ پوائنٹ ایسے کون سا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا عمران خان کا کہ جہاں آپ نے سمجھا کہ یار ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ اینی لانگ؟ دیکھیں، ایک تو ہم سینٹ کے ممبران کے طور پہ ہمارا اس میں نہ کوئی کردار تھا، اور نہ ہی جو اس وقت کے ہمارے ممبر آف نیشنل اسمبلیز تھے، 4-5 ان کی تعداد تھی۔ یہ ڈیسیجن میکنگ انہوں نے، ہمارا کوئی ایسا آرگنائزڈ ڈسپلن پارٹی سٹرکچر نہیں تھا۔ سینٹ کے ایشو آتے تو سینٹ کے ممبران کی اہمیت بڑھ جاتی تھی، قومی اسمبلی کا ایشو آتا تو قومی اسمبلی کے ممبران کی اہمیت بڑھ جاتی تھی۔
یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا، ان کے جو پارلیمانی لیڈر تھے اس وقت کے، اور وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی قربتیں بڑی تھیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آؤسٹ کرنے کے بعد وہ اس حکومت کا حصہ بنیں گے، اور ان کے جو کام ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں پی ٹی آئی کی کولیشن میں. مختلف قسم کے گلے اور وجوہات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد نگران وزیر اعظم سے گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. بطور لیڈر آپ نے عمران خان کو کیسے پایا تھا؟ عمران خان صاحب میرے لیڈر تو کبھی نہیں رہے، لیکن ایز اے لیڈر آپ ان کو کیسے دیکھیں، ان کی اپنی اسٹرینگس ہیں، ان کی اپنی شارٹ کمنگس ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں ان کے پاس ایک سیلیبریٹی سٹیٹس ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس سیلیبریٹی سٹیٹس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے پولیٹیکل کیرزما میں، یا اٹیمپٹ کی ہے. لیکن میری اپنی نظر میں اس جرنی کے دوران جو گورننس کے ڈیلیکیٹ مسائل ہیں وہ شاید ان کی کبھی پرائیورٹی نہیں رہے. وہ ان کا زیادہ فوکس جو تھا وہ پاپولیرٹی جو سیلیبریٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اس کا کیپٹل ہوتا ہے، اس کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ اسی سرمایہ پہ ریلائی کرتے رہے. اور سیاست میں بھی انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ جو سرمایہ پاپولیرٹی کا ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. اس میں بسا اوقات جو ویل تھاٹ یا ڈیلیبریشن کے بعد گورننس کے ایشوز پہ پوزیشن لینی ہوتی ہے، اکانومی کے ایشوز پہ پوزیشن لینی ہوتی ہے، فارن پالیسی کے ایشوز پہ پوزیشن لینی ہوتی ہے، اس کی کمی نظر آئی، اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی ان کی نہیں ہوتی. اچھا کاکڑ صاحب، 9 مئی تک پہنچنے کا ایک ڈیزاسٹرس ایک سفر ہے پی ٹی آئی کا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ جس ڈگر پہ یہ پارٹی چل پڑی اور آج جس طرح سے سکڑ گئی، اوبویسلی اس کی ایک مین ریزن جو ہے وہ وہی ہے. یہ پارٹی آپ کو دوبارہ ری ایمرج ہوتے ہوئے اور اسی طرح اسٹرینتھ سے واپس آتے کبھی دکھ رہی ہے فیوچر میں؟ عادل صاحب، میرا ایک تو مطلب میں فورکاسٹ کے بزنس میں بہت زیادہ یقین نہیں کرتا، اور لیکن اس کے باوجود ایک سینس آف اینٹیسپیشن ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لوگوں کی رہتی ہے، میری بھی ہے. آپ ریفارم کر کے واپس آئیں، آپ کا ریوائول جو ہے وہ لیسنز لرنڈ پہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور ان کو مد نظر رکھ کے اپنے آپ کو 2.0 ورژن کے طور پہ دوبارہ سامنے لے کر آتے ہیں تو دیر از آلویز اے چانس. لیکن اگر آپ وہ پروسیس نہیں پورا کرتے ہیں اور طرز کہن پہ اڑے رہتے ہیں، پھر ذرا مسائل سنجیدہ ہو جاتے ہیں. بلوچ مسنگ پرسنس کا معاملہ کاکڑ صاحب ایک یہاں پہ آئے، وہ بیٹھے، ان پر کریک ڈاؤن وغیرہ بھی ہوا. اب میں نمبرز میں نہیں جانا چاہتا کہ اتنے مسنگ پرسنز ہیں، اتنے نہیں ہیں، اور وہ ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں ان پر. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ریاست کا جو بیانیہ ہے، آپ اس کے بہت بڑے دائی رہے ہیں، وکیل رہے ہیں، اب آپ پرائم منسٹر ہیں. یہ مسئلہ آپ کو بھی اوبویسلی دکھ تو اس کا ہوتا ہوگا، کچھ جینون کیسز جو ہیں وہ بھی ہوں گے. وے فارورڈ اس کا کیا ہے کہ یہ جو کمیٹیاں بن جاتی ہیں، سولنگی صاحب اور فواد حسن فواد صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے کچھ زیادہ انٹرسٹ اس میں شو نہیں کیا، تو اس کا حل کیا ہے؟ حل تو نکالنا چاہیے. یقیناً نکالنا چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ریٹائرڈ پارلیمان ہے اس کے اندر، شاید سینٹ کے اندر بھی ایک بل انفورس ڈس اپیئرنس کے حوالے سے آیا ہوا تھا، وہ بل بھی کہیں پہ غائب ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ویو اس پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو نیچر آف چیلنج ہے، نیچر آف جو وار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا مسئلہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے، یا یہ اس کا سمپٹم ہے، یا یہ اس کا کاز ہے کیا. میں بار بار مجھے شاید ایک غیر ضروری بحث میں ہم الجھ جاتے ہیں. پرائمریلی بلوچستان کے اندر ایک تحریک انہوں نے آئیڈینٹی کی بنیاد پہ شروع کی ہوئی ہے، جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں، جس میں بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، بی آر اے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آرمڈ اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس آرمڈ اسٹرگل کے دوران ہم اپنی ایک نئی ریاست کو وجود میں لائیں گے. وہ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں، آپ اگری کریں ڈس اگری کریں. اس میں وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ
انوسنٹ سٹیزنری کو نشانہ بناتے ہیں, مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں, لائرس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے, ٹیچرز کو نشانہ بنایا. یہ پوری کی پوری ایک وائلنٹ موومنٹ, اور یہ وائلنٹ موومنٹ جو ہے, میں دوبارہ مؤدبانہ گزارش کروں, ریاست پاکستان نے اس کو شروع نہیں کیا, یہ ان آرگنائزیشنز نے خود انیشیٹ کیا, خود اس کو پروسیس. ریاست سے ناراض تو تھے نا, ایک بڑی کوئی ریاست سے ناراض نہیں, وہ آپ کے ذہن میں یہ ہے, باقی پاکستان کے ذہن میں وہ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ سے بیزار ہیں. ناراضگی کا لفظ آپ نے ان کے اور ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری علیحدہ شناخت ہے, اور اس شناخت کی بنیاد پہ یہ زمین ہماری ہے, اس کے سائل اور وسائل ہمارے ہیں, آپ آکوپائنگ فورس ہے, آپ یہاں سے چلے جائیں, ہم آزادی حاصل. یہ کچھ لوگوں کا کارڈ صاحب 47 سے یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا, لیکن وہ دیکھیں نواب اکبر بگٹی کے بعد, اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے نہیں آپ بالکل آپ بولیں نہ کریں, پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سندھو دیش کی صورت میں بھی آیا, یہ آزاد بلوچستان کی صورت میں بھی آیا ہے, آزاد پشتونستان کی صورت میں بھی ہے. اس میں ہم کیوں شرما رہے ہیں؟ کچھ تحریکیں دب گئیں, کچھ ختم ہو گئیں, کچھ مین سٹریم پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس کریٹ کر لیے, کچھ بلوچستان کے حوالے سے یہ پوسٹ 2006 یا 7 یہ اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی. جب اس کو آپ کاؤنٹر کرتے ہیں, جب آپ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک تو آپ کے پاس جو لیگل فریم ورک ہے وہ آپ کا پور ہے, جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اس کو کیٹر فور نہیں کرتا. مثال کے طور پہ حسن جانان ایک پروفیسر تھا یونیورسٹی آف بلوچستان میں, انہوں نے سٹی پولیس اسٹیشن لیاقت بازار میں ایک بم پھینکا, اور لوگوں نے اس کو اپریہینڈ کر کے پکڑ کے حوالے کر دیا پولیس کے. ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا گیا. جن لوگوں نے اس کو پکڑا تھا وہ بھی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں تھے, اینڈ ہی واز ایگزنریٹڈ. اور آج کل وہ سنا ہے کوئی BLA کا کیمپ چلا رہے ہیں. اب اس طرح کے بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ تمام لوگ جتنے تھے یہ ایک طرف وائلنٹ موومنٹ آپ کی چلاتے تھے, اور دوسری طرف انہوں نے سول سوسائٹی کا روپ دھار کے ان کے لیے سمپتھی جنریٹ کر کے ایک مخصوص نیریٹو جنریٹ کرنے کی کوشش کی. تو ریاست کے پاس یہ دونوں چیلنج کہ آپ نے ان کو کائنیٹیکلی ان کے ساتھ لڑنا بھی ہے, مرنا مارنا بھی ہے, اور دوسری طرف جو یہ نیریٹو جو بعض اوقات سکیوڈ ہوتا ہے, بعض اوقات ڈسٹارٹڈ ہوتا ہے, جس میں تعداد کے حوالے سے بات آتی ہے, جس میں یہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ واقعی یہ لوگ ڈسپیئرڈ ہیں, انفورس ڈسپیئرنس کی کیٹیگری میں ہیں, یا جیسے ابھی ایران میں اس اسٹرائک کے دوران مارے گئے, یا افغانستان چلے گئے, یا ہمارے اپنے جو پہاڑوں میں ان کے کیمپس ہیں وہاں پر ہیں. یہ وہ تمام ڈیلیکیسیز اور وہ تمام ڈیٹیلز ہیں کہ کمپلیکس پکچر اس سے ایمرج ہوتی ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آپ کو کہے کہ جناب آپ نے جو ہے 200 لوگ اٹھائے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیں اور اس مسئلے کو حل کر لیں. ایسا سادہ مسئلہ ہے نہیں. یہ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. انوار الحق کاکڑ صاحب آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ فلاڈ ہے, اور صرف بلوچستان کے نہیں, بہت سارے TTP کے پورے پاکستان میں یہ ایک ایشو ہے. لیکن اس کو اس طرح سے جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو اٹھا لیا جائے اور پھر بار بار جو ہے انصاف کر دیا جائے, اور اس طرح تو نہیں ہو سکتا. مطلب کتنی خوبصورت پہلو کے تحت آپ نے یہ سوال کیا. جی, کب سے یہ ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پہ 20 سال سے تقریباً. ہاں, TTP کے ساتھ لڑائی, ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی, ادھر ویسے زیادہ دھیان نہیں جاتا, لوگوں کا زیادہ دھیان نہیں, اس طرف بھی معاملہ سنگین ہے. اچھا, پتہ نہیں, بہرحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کو بہت زیادہ پرائرٹی نہیں ہوتی, اس طرف پرائرٹی زیادہ ہوتی ہے. ایشو یہی ہے, میں جو بار بار جس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ 3 پارلیمان گزر گئے, کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کر دیتے, جو لیگل فریم ورک ہے اس کو درست کر دیتے, اگر کوئی انفورس ڈس اپیئرنس بھی وائلیشن کسی نے کی ہوئی ہوتی اس کو اکاؤنٹیبل بنا دیتے, تو نہیں کیا نا. اب میں ان 3.25 مہینوں کے اندر 3.25 گھنٹے میں اس مسئلے کا حل کیسے دے دوں آپ کو؟ کیا ریاست کی وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو وہاں پہ ان آرمڈ سٹیزن رہ رہے ہیں اس کی پروٹیکشن کرنی ہے؟ بالکل ہے. تو کیوں مجھ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کیوں اس کو پروٹیکٹ؟ وہ 14 افراد جو کوسٹل ہائی وے پہ زندہ جل گئے, مجھے تو کسی نے نہ عدالت نے بلایا,
نہ پبلک اوپینین کی عدالت میں بلایا جا رہا ہے، نہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں. کسی نے کوئی ملٹری آپریشن سجیسٹ کیا، کوئی سول آپریشن سجیسٹ کیا، کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کا آپریشن سجیسٹ، کسی نے نہیں کیا. نو ون وانٹس. اٹ سیمز، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے ان لوگوں کے مرنے میں. صرف اور صرف ایک نقطے پہ زور ہے، اور وہ یہی ہے کہ جناب 300 یا 350 یا 200 جو بھی تعداد ہے وہ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، اور یہ ازیوم کیا گیا ہوا ہے کہ وہ آپ نے ہی یعنی ریاست نے لاپتہ کیے اور فوری ان کو رہا کر دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں. ٹھیک. اچھا کاکڑ صاحب، اس پہ مختصراً آپ کا جواب چاہوں گا، دین وی نیڈ ٹو موو آن، کہ یہ جو نیریٹو آپ کہہ رہے ہیں مسنگ پرسنز والا جو بھی ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا انٹرنیشنلی بھی اور ادر وائز ڈومیسٹک؟ اس کے حل تو ہمیں انٹرنیشنلی دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس نے بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یو کے نے کیا ہوا ہے، ای یو نے کیا ہوا ہے، چائنا نے کیا ہوا ہے. پاکستان کی ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے جو قطعاً اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ٹریٹ کرتے ہوئے اس کے لیے پالیسی رسپانسز پہ کوئی سنجیدہ گفتگو کرے. ٹھیک. کاکڑ صاحب، ایران والا معاملہ، آپ کی ایرانین فارن منسٹر سے جس دن ڈیووس میں ہوتی ہے ملاقات، پھر جو ہوا دنیا نے دیکھا، انہوں نے اٹیک کیا، دین پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. ایک تو ذرا بتائیے کہ اس میٹنگ میں کیا کوئی آپ کو ہنٹ کروایا گیا تھا کسی قسم کا، اور یہ وٹ واز دیٹ؟ مطلب اتنا بڑا بلنڈر ایران کیسے کر سکتا؟ دیکھیے اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، لیکن ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس میں ان کی طرف سے ٹیم ہوتی ہے، ہماری طرف سے ٹیم ہوتی ہے. کوئی ون آن ون میٹنگ نہیں تھی کہ ہم نے بند کمرے میں دونوں نے گفتگو کی اور اس میں کوئی انہوں نے ایسا اشارہ دیا ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو. پبلکلی ایکنالجڈ میٹنگز کے زمرے میں تھی، جو کہ ڈپلومیٹک نارمز کا حصہ ہوتی. اس میں ہماری بہت نارمل گفتگو ہوئی پاکستان ایران بائی لیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے، اور چند گھنٹوں بعد پھر پتہ لگا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. Were you taken by surprise? Well, of course, I was not just surprised, I was shocked and angered also. ظاہر ہے میں کسی بھی پاکستانی کو میرے خیال میں غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا، کیونکہ اگر یہ ہندوستان کی جانب سے ہوتا، وہ ایک روایتی آپ کا آرچ اینمی ہے، آپ اس سے ہمیشہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس طرف ہم ان کو ابھی بھی خیر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بردرلی اسلامک کنٹری ہیں، اور وہاں سے شاید ہمارے لیے ایک بہت ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا کہ وہ ہماری سوورینٹی کی وائلیشن اس طرح کریں گے. تو آپ کو وزیر اعظم صاحب سمجھ ابھی تک کہ اس کے بعد تو کمیونیکیشن چینلز پھر بحال ہو گئے، ابھی تک کچھ سینس بنی اس کی کہ کیا انہوں نے کیوں ایسے کیا؟ دیکھیں، پہلے تو میرے خیال میں ہمارا جو رسپانس میکانزم تھا دیٹ واز مور امپورٹنٹ. ہم ان کے اس کو میکانزم کو یقیناً ڈیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو بھی چل رہی ہے، فارن آفس میں بھی چل رہی ہے، باقی اداروں میں بھی چل رہی ہے، اور ایک رائے بنتی جا رہی ہے. اور وہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا، لیکن ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہماری فرم سوئفٹ رسپانس نے جو پاکستان کا بیہیویئر ہے اس کو ڈٹرمن کیا کہ اگر کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت کی یا سوچی تو اس کا جو جواب ہوگا وہ بہت ہی فرم انداز میں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی ٹیریٹری کی جو سوورینٹی کی وائلیشن ہے اس کو ڈائجسٹ کرے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، فرینڈ یا فو. ٹھیک. افغانستان کا معاملہ، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، انہوں نے وزٹ کیا. ایک تو وہ مرتضی سولنگی صاحب پہلے کلیریفائی کر چکے ہیں کہ وہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، وہ شاید انہوں نے کنسلٹ کیا ہوگا گورنمنٹ کو، نہیں کیا ہوگا. کیا کوئی پرومسز وغیرہ وہ گورنمنٹ کی بہاف پہ کر کے آئے ہیں؟ کیا اس کے بعد لائن آف کمیونیکیشنز کچھ کھلی ہیں، کچھ اس دورے کا امپیکٹ ہے، اور ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے خیال میں ان کا جو دورہ تھا وہ نجی نوعیت کا تھا، ان کا اپنا اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کا انیشیٹو تھا یا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے. یقیناً وہ شاید فارن آفس بھی آئے ہوں گے، تشریف لائے ہوں گے وہاں پہ، ان کو انہوں نے پاکستان کی جو ریاست کا پرسپیکٹو ہے وہ سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا. وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، وہ یہ تمام ایکسرسائز کے بعد ہی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گئے ہوں گے.
لیکن چونکہ وہ کوئی ریاستی انوائے کے طور پہ نہیں گئے تھے تو ایسی صورت میں یہ سمجھنا یا اس طرح کا تاثر دینا کہ ان کے دورے کے نتیجے میں کوئی ہمارے اور ان کے تعلقات میں کسی قسم کی یا خرابی یا بہتری آئی ہوگی تو وہ میرے خیال میں انفیئر ہوگا. اچھا وزیر اعظم صاحب، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات تھے وہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ بار بار اٹھائے، پبلکلی بھی اٹھائے، اور کافی دونوں جو افغانستان کے جو طالبان ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے، ریلیشنز ہمارے کافی درمیان میں تلخ بھی ہو گئے تھے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ ود ریگارڈس ٹو دا ٹی ٹی پی؟ کیونکہ ریاست کی طرف سے ایک بات بالکل کلیئر کٹ کہہ دی گئی تھی کہ نو نیگوشیشنس. اب ہم جو ہے جو پاکستان کے ایک شہری کو بھی اگر نقصان پہنچے گا تو ریاست کی یہی پوزیشن ہے، اسی تواتر کے ساتھ ہے، اسی وگر کے ساتھ ہے، اور میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ ہر طرف اب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. یہ کنسسٹنسی جو ہے اس کی ضرورت ہے، یہ ریکوائرڈ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اس ملک کا وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس پالیسی کو فردر کرے گی، آگے لے کے جائیں گی. اور بائی اینڈ لارج مجھے کہیں پر کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتی ہے کہ ٹی ٹی پی کو ایک ہی کنڈیشن ہے ان کے ساتھ بات چیت کا، اور وہ ہے کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں. انکنڈیشنل سرنڈر. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، میں خود بھی آرمی چیف کئی مرتبہ، باقی لوگ، ایک نہیں 100 سال تک بھی انشاءاللہ ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے لڑنے سے. ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. کاکڑ صاحب، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری کہ پرائم منسٹر کاکڑ ہیز ارجڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو انگیج ود پاکستان ان کنسٹرکٹیو مینر. واٹ ڈڈ یو مین بائی دیٹ؟ کیا کوئی ناراضگی کا اس میں پہلو ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادہ کنسٹرکٹیو مینر میں وہ انگیج کر سکتے ہیں جو ابھی تک؟ کنسٹرکٹیو مینر سے مجھے نہیں پتا کہاں پہ مجھے اس طرح کوٹ کیا گیا ہے، لیکن یوزولی میری تھنکنگ یہ ضرور رہی ہے. امریکن کسی چینل سے آپ بات کر رہے تھے، آئی تھنک 5 days ago. اس میں نے شاید لفظ یہ کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے کنٹری آف کنسرن، اٹس اے کنٹری آف کانسیکوینس. پاکستان کو جو جس طریقے سے پچھلے 2 ڈھائی یا 3 دہائیوں میں ٹریٹ کیا جا رہا تھا، وہ شاید میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. پاکستان کی اپنی ایک جو جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ہم سینٹرل ایشیا کو میں ایک پیوٹ کا رول رکھتے ہیں. ہمارے ذریعے سے جو ہے نا آپ کی کنیکٹیویٹی بنتی ہے. دین یو آر ریلیٹڈ وتھ نارتھ کاکسس، ایران. پھر دوسری طرف آپ 1.5 بلین چائنیز پاپولیشن ہے ہمارا، ان کے ساتھ لینڈ کنیکٹیویٹی ہے. ہماری دوسری طرف جی سی سی جو کہ ایک ٹرانسفارمڈ ماڈرنائزیشن کے پاتھ پہ نکل پڑی ہے، اور ان کے پاس جو اکنامک اسٹرینتھ ہے، جو کیپٹل اسٹرینتھ ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے اس ریجن میں. تو a lot is happening here. اگر پاکستان کو آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے، صرف اور صرف سیکیورٹی کے پرزم میں دیکھیں گے، صرف ٹیررزم کے پرزم میں دیکھیں گے، اور کنسرن ہی ہمیشہ ویسٹرن کیپٹلز میں ابھرتا رہے گا پاکستان کے حوالے سے، وہ اپروچ درست نہیں ہے. اس میں جو پاکستان کے پاس اویلیبل پوٹینشیل ہے، جس میں وہ ایک ملٹی لیٹرل اکنامک الائنسز جنریٹ کر سکتا ہے، اس میں جو اپرچونٹی دوسری طرف بھی کریٹ ہو سکتی ہے، وہ اس کو بھی مس کر رہے ہوں گے. سو اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے کنٹری آف کانسیکوینس، ناٹ اے کنٹری آف کنسرن. انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیے، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وار مانگرنگ ہماری طرف بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹالرنس، ایکسیپٹیبلٹی اور ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول ان دا ریجن وہ ہر طرف نظر آتا ہے. پاکستان کے آپ ایون جو مذہبی جماعتیں ہیں، اگر آپ ان سے رائے طلب کریں تو وہ بھی ہندوستان کے حوالے سے آپ کو مثبت نظر آتی ہیں. آپ کو جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی یا باقی جتنی بھی دینی فار رائٹ کی جماعتیں، وہ بھی ہندوستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے ان میں کوئی منفی پہلو آپ کو نظر نہیں آتا. جو کور ہے ہمارا ان کے ساتھ، جو شاید دونوں جانب کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے، وہ ہے ان ریزالوڈ ڈسپیوٹ اور کشمیر.
باقی ہمارا کوئی ہندوستان کے ساتھ بڑا جھگڑا شاید اس طرح نہیں ہے. جب تک اس کور ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, اس کو ایک آنریبل اور ڈگنیفائڈ وے میں ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, اور ظاہر ہے وہ لانگ پروسیس ہے, وہ کوئی آل آف اے سڈن نہیں ہونا ہے, وی آر سیوی آف دیٹ. لیکن انٹینشن اور ڈائریکشنز اس طرف اگر جب آئیں گی تو میرے خیال میں وہ بہت ایک مثبت ابتدا ہوگی. بدقسمتی سے دوسری طرف سے مجھے اس طرح کی سینس نہیں مل رہی ہوتی, اس طرح کا رسپانس نہیں مل رہا ہوتا. مختلف فورمز پہ جب بھی ہمارا انٹریکشن ہوا ہے وہاں پہ آپ کو ایپیٹائٹ نظر نہیں آتی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا انڈو پیسیفک میں بہت بڑا کردار ہے, اور وہ چائنیز کنٹینمنٹ میں ان کا ایک لیڈ رول ہے, تو ایز سچ ان کو شاید پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے میں بہت زیادہ انسینٹیو نظر نہیں آ رہی. کاکڑ صاحب, چونکہ فارن افیئرس کی بات ہو رہی ہے, آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی اور اس کو مس کوٹ بھی کیا گیا اسرائیل کے حوالے سے. اب پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا, لیکن آج کے جو گلوبل افیئرز اور ریجنل پالیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب جیسے کنٹریز جو ہیں وہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں, یو اے ای آپ دیکھ لیں, قطر دیکھ لیں. ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو کیا پاکستان کو ری کنسیڈر کرنا چاہیے اپنے معاملے کو؟ دیکھیں, ایک تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں ملے. آپ سادات کے ایجپٹ سے لے کے کرنٹ ابراہیم ایکارڈ تک سب کو جتنوں کو آبزرو کرے, اس میں صرف اور صرف اسرائیل نے گین کیا ہے. جو دوسری طرف کسی کو ڈیویڈنڈ ملنا تھا, فائدہ ملنا تھا, وہ تو ملا نہیں ہے. اگر آپ ریشنل اپروچ اپلائی کریں اور اگر میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو میری رائے میں ایز سچ کوئی بھی پہلو نہیں ہے, نہ اخلاقی, نہ معاشی, نہ قانونی, جو جواز فراہم کرے کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کریں. قطع نہیں کرنی چاہیے, یہ میری ذاتی رائے بھی ہے, اور پاکستان کی مختلف جو انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہے وہاں پہ بھی یہی رائے موجود ہے. سعودی عرب, یو اے ای, قطر, وہ انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں, ان کی اپنی فارن پالیسی ہے, ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. وہ اگر اپنے نیشنل انٹرسٹ میں سمجھتے ہیں کہ ان کو تعلقات ان کے ساتھ استوار کرنے چاہتے ہیں, ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے اسٹریٹجک الائز ہیں, ہمارے اسٹریٹجک دوست ہیں. اس بنیاد پہ ہمیں ان کی بہت زیادہ سیویئر کرٹیسزم نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اس کو بیلنس رکھنا چاہیے. باقی پاکستان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ انسینٹیو موجود ہے کہ ہم اس پہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کریں. ارباب اللہ کاکڑ صاحب, تھوڑی سی لائٹ سی اور پرسنل گفتگو بھی آخر میں آپ سے کریں. آپ کے چند دن ہی رہ گئے ہیں, ایک تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا, اور اس میں آپ چند دن حکومت کے رہ گئے. جی, چند دن حکومت کے رہ گئے. نہیں, ویسے تو ہم آپ کے لیے ویسے بھی دعا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے, صحت مند زندگی ساتھ میں. الیکشنز کے بعد آپ کے کیا ارادے ہیں, اور اس پورے ٹینیور میں آپ سے کیا ایسی غلطی ہوئی کہ جو آپ دوبارہ دہرانا نہیں چاہیں گے؟ دیکھیں, الیکشن کے بعد تو ظاہر ہے جو سیاسی دوست ہیں ان سے بھی مشاورت کروں گا انشاءاللہ, اور اگر مجھے پارلیمان میں تمہارا کردار ادا کرنے کا سینٹ کے فورم پہ کوئی موقع ملا تو یہ ضرور میری خواہش ہوگی. ویسے چیئرمین سینٹ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں معاذ. نہیں, میں اس حوالے سے میں ایز اے ممبر آف دا سینٹ بات کر. نہیں, آپ تو بن تو سکتے ہیں, آپ چیئرمین سینٹ. نہیں, میں ممبر آف دا سینٹ بات کر رہا ہوں. اس پہ آپ چاہیں تو کافی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ ہیلدی اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رکھ سکتے ہیں. وہ ایک ایگزیکٹو کو مانیٹر کرنے کے لیے میرے خیال میں بڑا اچھا فورم ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو وہ آپ کے پولیٹیکل کٹ کارڈ کو بھی شاید زیادہ بڑھا دیتا ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا, یا اٹ واز اے سرپرائز فار یو؟ نہیں, میں قطعاً ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. اور اچانک آپ کو خبر دی گئی یا آپ کو 2-3 دن پہلے پتہ چل گیا تھا؟ جی, چند دن پہلے. اچھا, آپ نے غلطی کا نہیں بتایا, کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ سے؟ نہیں, غلطیاں کئی ہوئی ہیں. اصل میں پرائرٹائز نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس غلطی کو میں سر فہرست رکھوں اور کس کو جو ہے وہ
کچھ پیچھے رکھوں. ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اور غلطیاں یقیناً ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں. بائی اینڈ لارج کوشش ضرور کی ہے کہ نہ ہو، اور اس کے باوجود ہیومن ایرر ہوتا ہے. ارادہ نہیں تھا، انٹینشنل نہیں کیا. اس پہ میں مطمئن ہوں، اور اس اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ ریٹائر ہوں گے اس پوزیشن. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جوائن کریں گے؟ اور پرائم منسٹر بننے سے پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی کچھ ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوئی تھیں؟ میری جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، میری پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، میری آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ تحریک انصاف جوائن کر لوں، ایسے حالات. دیکھیں، یہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے دس از مائی ڈیسیژن، این انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن، اور میں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری کوشش کروں گا کہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کروں. ہو سکتا ہے میں اپنی سیاسی پارٹی بنا لوں، آپ اس آپشن پہ کیوں غور نہیں کر رہے؟ وہ تو آپ ویسے پہلے وہ بھی میرا حق ہے ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے. میں کسی بھی جماعت کو رجسٹر کر سکتا ہوں اور اس جماعت کا مینیفیسٹو بس انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے ٹائم پہ کرانے. نہیں، یہ سمبل نہ کھو. اس فیصلے سے جو ہے نا میرے خیال میں کافی جماعتوں کی مستقبل میں رہنمائی ہوگی. آخر میں پرائم منسٹر صاحب، جو پاکستان کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، ہم اکنامک مسائل سے شروع ہوں، پھر سرکولر ڈیتھ میں چلے جائیں، پھر غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، بہت سارے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کا وہ بڑا مسئلہ جو کہ اگلی حکومت جیسی آئے دے ہیو ٹو ایڈریس، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ ہے اکنامک چیلنجز، اور سرکولر ڈیٹ لے لیں. آپ کی جو ایف بی آر کی ریفارم ہے اس کو میرے خیال میں ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے، کہ جب تک آپ کا ریونیو کلیکشن کا نظام ہی ٹھیک نہ ہو تو آپ کا جتنا بھی ایکسپینڈیچر کا پورشن ہے وہ ارریشنل رہے گا. آپ جس حد تک کما سکتے ہیں وہ آپ کما ہی نہیں رہے. جن سیکٹرز کو آپ نے ٹیکس کرنا ہے یا کرنا چاہیے وہ آپ کے ٹیکس ریڈار میں ہی نہیں. تو ٹیکس کا جو نظام ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس ملک میں بڑی کنٹروورسیز ہیں اس کے حوالے سے، بہت سارے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ریفارم ہو، بہت سے لوگ ایگریسولی چاہتے ہیں کہ یہ ریفارم جلد از جلد سامنے لے کر آیا جائے. لیکن میرے خیال میں اگلی حکومت کے لیے جو ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ریفارم ہونا چاہیے. سر، آخری سوال، کیا مارچ پہ جو گورنمنٹ بنے گی یا فیبروری کے اینڈ میں مارچ میں ان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ ہمیں ایکسٹینڈنگ فیسلٹی میں جانا پڑے گا، مجبوری ہے. دیکھیں، آئی ایم ایف آئندہ چند سالوں تک آپ کو فنڈ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، انٹل اینڈ انلیس جب تک آپ اپنا ریونیو نہیں جنریٹ کرتے. جب آپ اپنا ریونیو جنریٹ کرنے شروع کر دیں گے تو جو فسکل ڈیفیسٹ آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں اپنے بجٹری میں، وہ آپ کو سپیس مل جائے گی. اور یہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے. اگر لوگوں کے یہ خواہش ہے، پاکستان کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے جلد از جلد باہر نکلیں، تو اس کے لیے اپنی ریونیو جنریشن بہتر کرنی پڑے گی. انوار الحق کاکڑ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.